کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے تعارف کے لیے بس ان کا نام ہی کافی ہوتا ہے، نام لینے کے بعد مزید کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج میں ایک ایسی ہی شخصیت کے سامنے موجود ہوں جنہوں نے قوم اور ملک کی ترقی کے لیے تعلیم کو چنا ہے، اور صرف چنا ہی نہیں ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تعلیم کے فروغ کے لیے وقف کر دیا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ اس قوم کے ہر فرد کو بڑھا کر ہی دم لینا ہے۔ میری مراد جناب ولی رحمانی صاحب ہیں، ہماری حد العزیز شخصیت ولی رحمانی صاحب۔ سب سے پہلے تو وقت دینے کے لیے شکریہ، اور ہمارے اسکول تشریف لائیں، ایک تبصرہ اس کے بارے میں ہو جائے۔ بالکل، میں آپ لوگوں کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے اسکول کے دستار بندی کے پروگرام میں شرکت کر سکوں، اس لائق ہوں میں، اور پھر آپ نے مجھے اس لائق بھی سمجھا اور موقع فراہم کیا کہ میں اپنی دل کی بات لوگوں کی دلوں تک پہنچا سکوں۔ جزاکم اللہ خیراً آپ کے پورے اسکول کی مینجمنٹ، ٹیچرز اور صبا صاحب اور باسط صاحب کو، اور اسپیشلی آپ کو کہ آپ انٹرویو بھی لے رہے ہیں مجھے اور مجھے جانے نہیں دے رہے آپ گھر۔ طور خاص آپ کا شکریہ کہ مصروف ہونے کے باوجود آپ وقت دے رہے ہیں، اور اسکول میں تشریف لانے کے لیے بھی بے حد شکریہ۔ آپ کی قیمتی باتیں ہم نے سنی، اور ایک بات جو میں نے حال ہی میں جانا ہے، مجھے یہ تو معلوم تھا کہ قرآن کریم سے آپ کو بے حد محبت ہے، لگاؤ ہے، اس کے کئی نمونے میں نے دیکھے تھے، لیکن حال ہی میں مجھے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی بہت شاندار آپ کرتے ہیں، ٹھیک ویسے جیسے قرہ حضرات، قاری حضرات کرتے ہیں ماشاءاللہ، ویسے ہی بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں ہمارے ولی رحمانی صاحب۔ تو آج ایک شوق ہوا ہے مجھے کہ تلاوت میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ایک آیت میں پڑھوں گا، ایک آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بس ایک منٹ اور قرآن کریم سے متعلق 2-4 سوال میرے ذہن میں ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آپ کے لیے سب سے بہتر وقت کیا لگتا ہے؟ کیا معمول میں کس وقت آپ تلاوت کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ قرآن کے تعلق سے بھی، اور کیونکہ میری زندگی ایسی ہے کہ میری زندگی میری خود کی نہیں ہے، تو میرے پاس جو خود کے لیے وقت ہوتا ہے وہ صرف فجر کے بعد ہوتا ہے۔ تو فجر کے بعد جو 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے وہ میرا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں سارا کام میں چاہتا ہوں کہ جو اپنے پرسنل گروتھ کے لیے سارے کام جو ہے میں خود اس وقت کرتا ہوں، اور اس کے 1.5 گھنٹے کے جانے کے بعد پھر دیکھیے اب مجھے آپ گھر جانے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی یہی کہا ہے کہ والصبح اذا تنفس۔ ایک دو بات، قرآن کریم کا ترجمہ آپ اردو میں پڑھنا پسند کرتے ہیں یا انگلش میں؟ کیونکہ میری اردو بہت زیادہ بہت خاص نہیں ہے تو میں انگریزی میں پڑھتا ہوں۔ اچھا، قرآن کریم کی 2-3 وہ صورتیں جو عام طور سے آپ کی زبان پہ آ جاتی ہوں نماز وغیرہ میں؟ جی، سورہ 3 ہے، مجھے بہت پڑھنا پسند ہے، اور کیونکہ اس میں جو آیت ہے، آخری آیت، اس کی بہت خوبصورت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، مجھے بہت پڑھنا پسند ہے کیونکہ وہ بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے وہ آیت۔ اور سورۃ الفاتحہ تو مجھے بہت پسند ہے پڑھنا، اور جو نماز میں پڑھتا ہوں، اور سورہ عصر وہ بھی بہت زیادہ پسند ہے مجھے پڑھنا۔ اور قرآن کی جو سب سے اچھی مجھے پیاری آیت آج کل جس پہ بہت تدبر کر رہا ہوں وہ ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جس پہ لوگ تدبر کریں اور سمجھیں کہ بھائی کچھ کام نہیں آئے گا، نہ جبہ کام آئے گا، نہ پاجامہ کام آئے گا، نہ ٹوپی کام آئے گی، نہ دوست کام آئیں گے، نہ اپنے فرقے کام آئیں گے، کام بس وہی آئے گا جو الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ وہ لے کے پہنچیں گے تو کام بنے گی، بات بنے گی، نہیں لے کر پہنچیں گے تو پھر جنت میں انٹری تو ملنے سے رہی بھیا۔ الحمدللہ، بے حد شکریہ، میں اور روکنا نہیں چاہوں گا ورنہ پھر آپ کہیں گے آپ مجھے جانے نہیں دے رہے ہیں۔ خیر، بہرحال وقت دینے کے لیے شکریہ، اور یہ ملاقات کو یادگار بنانا تھا اس لیے ہم نے یہ ویڈیو بنایا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ پھر کبھی امید کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے روکا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔